أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 94 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے 94 سے 102 آیت نمبر کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب کہ ظلم و ستم کا دور تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے، اور مکے کے مشرکین جو ہے یہ ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا تھا۔ اس طرح اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور سورہ اعراف پر غور کیجئے۔ سورہ اعراف کا جو ہے میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا، یعنی اس صورت میں جو ہے انسانوں کا سفر جاری ہے، یعنی جو سب سے پہلے اس دھرتی پہ انسان آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو نبی آئے وہ نوح علیہ السلام، اس طرح سے یہ سفر اس میں جاری ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام۔ اس طرح سے یہ واقعات اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کر رہا ہے اور اپنے نبی کو اس دور میں تسلی دے رہا ہے کہ دنیا میں جب جب بھی نبی آئے تو ان کے قوموں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کیا، ان کو اس دنیا سے مٹایا۔ تو اس طرح سے یہ انسانوں کا سفر جاری ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ٹھہر کر یہاں اپنے نبی سے مخاطب ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جب جب بھی لوگوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا ان کے حالات کیسے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اس کے 94 آیت میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی کو بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اور اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا، یعنی آزمائش میں ڈالا، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے، اس خیال سے کہ شاید وہ سدھر جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، پھر ان کی بدحالی جو تنگی تھی، آزمائش تھی، ان سے دور کی، ان کو خوشحالی میں تبدیل کیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں یہ کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف، ان کے جو باپ دادا گزرے ہیں ان پر بھی ایسے اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتا ہے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی، اور ان کو جو ہے تو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو آیت ہے، یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے اس دور میں، اس وقت جو ہے مکے میں ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی کہ اللہ، جس طرح سے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا نازل کیا تھا، اسی طرح اس قوم پر بھی سوکھا نازل کر، یعنی بارش برسنا سب بند ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو
کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، یہاں تک کہ مردار کھانا پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے لگے، چمڑوں کو تک گھول کر کھانے لگے، اتنی بری حالت ہو گئی تھی۔ پھر جب ایسی حالت ہو گئی تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہاں تک کہ ابو سفیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان سے یہ جو مصیبت ہے جو ٹل گئی، دور ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اور یہ نافرمان ہو گئے اور کہنے لگے یہ مصیبت تو آتی ہی رہتی ہے، اس طرح سے اور وہ نافرمان ہو گئے۔ تو یہ حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے مصیبتیں بھی لاتا ہے آزمائش کے لیے۔ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں تو یہ انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکالتا ہے، پھر خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اور اس کا جو پھر خوشحالی میں جب اس انسان کو آتی ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے تو مصیبت جو ہے یہ تو آتی ہی رہتی ہے، اور یہ جو خوشحالی آئی ہے یہ جو اس سے پھولا نہیں سماتا۔ آج یہی معاملہ ہر انسان کا ہوتا ہے، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے انفرادی معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو بھی، کسی ایک فرد کو بھی کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد اس کو خوشحالی نصیب کرتا ہے، اس کو مالدار بناتا ہے، اس کو پیسے والا بناتا ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزماتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو خوشحالی دیتا ہے، تو یہ بھی اس کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ مصیبت میں تو انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، لیکن خوشحالی جو ہوتی ہے یہ خوشحالی بڑی آزمائش کی ہوتی ہے، کیونکہ خوشحالی میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خوشحالی جو ہوتی ہے بڑی آزمائش ہوتی ہے، چاہے قوموں کی ہو چاہے انسانوں کی ہو، تو خوشحالی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے یہاں پر دنیا میں، جو انسانوں کو دولت دیتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے اس میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اگر مصیبت بھی دیتا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے، اور کسی کو دولت دیتا ہے تو اسی میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے مصیبت کے وقت شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جب خوشحالی دیتا ہے اس وقت بھی وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح مکے کے لوگ بھی جو ہے جب ان پر مصیبت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب وہ مصیبت ٹل گئی تو اور منکر ہو گئے۔ اسی طرح دنیا میں جو ہے یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں قوموں پر۔ آج میں آپ کے سامنے دو مثال بھی رکھنا چاہوں گا۔ ایک جو مثال ہے وہ ہے ہمارے آج کی کرنٹ کی غزہ کے مسلمانوں کی۔ ابھی اس وقت جو ہے ان پر جو آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو آزمائش لایا تو وہ بالکل اس میں کھرے اتر رہے ہیں۔ وہ جو دنیا کی سپر پاور جو دنیا کی سپر پاور ہے، پوری ٹیکنالوجی، پورا اپنا پوری طاقت سے جو ہے ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ آزمائش میں جو ہے بالکل کھرے اتر رہے ہیں، اور وہ ان کے زبانوں پر اف تک نہیں ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے خاندان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک گھر کا پورے افراد شہید ہو رہے ہیں، کسی کے ایک بھائی باقی ہیں، کسی کے دو بھائی باقی ہیں، کسی کے والد والدہ کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہ پورے کی پورے آزمائش میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ان کی ایمان کی کسوٹی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، لیکن وہ جو ہے شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی ان کے ماتھے پہ جو ہے کبھی بھی نافرمانی کا ایک الفاظ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے
پورے گھروں کو برباد کیا جا چکا ہے. ان کو یہاں تک کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, پھر بھی جو ہے اف نہیں کرتے اور شکر کرتے ہیں, اللہ کا شکر بجلاتے ہیں. اور دوسری طرف دوسری مثال لیجئے, جہاں وہی عرب قوم دوسری طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اور آج وہ بڑے بڑے فیشن شو کر رہے ہیں, یعنی آزمائش پیسہ ہے, اللہ نے ان کو دولت دی ہے, ہر چیز سے نوازا ہے, تو وہ ناشکری میں بڑے بڑے فیشن شو کر رہے ہیں. ایسے فیشن شو جس کو جو ہے ہم دیکھنا بھی گوارا نہ کر سکیں گے, ایسا برہنہ فیشن شو کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی نعمت کا انکار. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کو آزماتا بھی ہے مصیبت لا کر, اور کسی کو دولت دے کر خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے. تو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون میرا بندہ جو ہے مصیبت میں بھی شکر ادا کرتا ہے, اور جب مصیبت ٹالتا ہوں تب بھی شکر ادا کرتا ہے, یعنی خوشحالی میں بھی اور مصیبت میں بھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے, تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے, مگر انہوں نے تو جھٹلایا, لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. یعنی وہ قوموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے, جو بستی کے لوگ تھے, ان کو جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے زمین سے برکتیں کے دروازے کھولتے, مگر انہوں نے تو جھٹلایا, لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر کیا بستی کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہیں ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ بستی کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان کو رات میں جب وہ سو رہے ہیں تب نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہیں, کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب وہ سوتے پڑے رہے ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے, یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی ایکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہیں. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا جو مضبوط ہاتھ ہے کبھی دن کے وقت ان پر پڑے گا, دن کے وقت نہ پڑے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں, کیا یہ لوگ جو ہیں اللہ کی چال سے بے خوف ہیں, حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. یعنی اللہ کی چال سے جو ہے صرف وہی بے خوف ہوتے ہیں جو قوم تباہ ہونے والی ہے. اور کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں, اس واقعے نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہے تو ان کے قصور پر انہیں پکڑ سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو کچھ بھی نہیں سنتے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی سے مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے نبی, یہ جو قومیں گزری ہیں ان کے جو قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں, وہ یعنی پچھلے جو سورہ اعراف میں جو پچھلے قوموں کا ذکر گزرا ہے, نوح علیہ السلام کے قوم کا, ہود علیہ السلام کی قوم کا, لوط علیہ السلام کی قوم کا, صالح علیہ السلام کی قوم کا, شعیب علیہ السلام کی قوم کا, یہ جو واقعات سنا رہے ہیں اے نبی, یہ قصے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں, تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں.
ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیں لے کر آئے. ان کے رسول جو ہے ان کے پاس جو ہے تو کھلی کھلی نشانیں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے. پھر انہوں نے جو اس کو جھٹلایا تھا پھر وہ ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق پر جو منکر ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آج یہ لوگ جو تم کو جھٹلا رہے ہیں، مکے کے یہ مشرک جو تم کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو قومیں گزرے ہیں انہوں نے بھی ان کے نبی کو جب جھٹلایا تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی. ہم ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں ان کو جو ہے عہد کا پابند کبھی نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی فطرت میں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ جو عہد ہے اس کا منکر ہوا، وہ ہمیشہ جو ہے یہی ہوتا رہا ہے، یہ اللہ کا انکار کرتا ہے. تو یہی رویہ جو ہے اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے ان کی قوم ان کے ساتھ کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں جو ہے بیان کر رہا ہے پچھلے نبیوں کے واقعات اور ان کو قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور آج جو وہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تو عنقریب ان کا بھی وہی حشر ہوگا. اور دنیا نے خود دیکھا کہ یہ جو سورت نازل ہو رہی تھی، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ پورے 12 سال گزر چکے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے دنیا نے خود دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں. پھر ہجرت کے بعد جو ہے صرف اور صرف 8 سال کے اندر دوسرے 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوتی ہے، 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے، پھر جنگ خندق بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 8 ہجری میں فتح مکہ واقعہ ہوتا ہے. صرف 10-11 سال نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مکے کو فتح کرتا ہے، اور 10-11 سال میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے پہ غالب کر دیتا ہے، پورے عرب میں غالب کر دیتا ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں بول بالا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں اس صورت میں اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تمہاری جو یہ مخالف کر رہے ہیں، تو ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے تنگی اور خوشحالی، اس میں آزمائش ہوتی ہے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، چاہے قومی طور پر ہو یا انفرادی طور پر انسان کو ہو. یعنی کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اور کسی کو دولت دیتا ہے، نوازتا ہے، تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ تھا اس سورہ اعراف کے 94 سے 102 آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ جو ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.